جی السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم نے وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے، وی پی این کنیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد یوزر نیم، کیپچا اور کوڈ ان کا، اور کیسے ان کا انگوٹھا لگوا کے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ یوزر انٹرفیس ہے، آپ نے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قسم۔ یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی چیز منتخب کرنا چاہتے ہیں، نقل، انتقال، شکایت، فرد بدل، فار ایگزامپل آپ نے کوئی کام کیا تھا یہاں پہ، تو اگر آپ اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے کسی کا ٹوکن لگایا ہے اور وہ بندہ چلا گیا ہے اور دوبارہ وہ آتا ہے، تو اگر اس کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ اس کی قسم دینی کہ آپ نے ٹوکن کس لیے لگایا تھا، نقل کے لیے لگایا تھا یا انتقال کے لیے لگایا تھا۔ تو وہ آپ نے یہاں پہ سرچ یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا۔ فار ایگزامپل میں نے کسی کا ٹوکن لگایا نقل کے لیے، یہاں پہ اس کا موضع لکھنا ہے، جو بھی اس کا موضع ہو، فار ایگزامپل سامل، یہ میں نے سامل لکھ دیا۔ اور جیسے ہی ہم یہاں پہ تلاش اور ریفریش پہ کلک کریں گے تو اگر ہم نے کوئی ٹوکن لگایا ہوا ہوگا تو یہاں پہ شو ہوگا، اگر نہیں لگایا ہوگا تو پھر یہاں پہ شو نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ویسے یہاں پہ تلاش ہیں ریفریش پہ کریں گے تو جو بھی یہاں پہ ڈیٹا ہوگا، جتنے لوگوں کا آپ نے کام کیا، یہاں پہ آ جائے گا۔ تمام ریکارڈ لوڈ کریں پہ کلک کریں گے، چونکہ ابھی ہم نے نہ کوئی ٹوکن لگایا کسی قسم کا، چونکہ نیا سسٹم ابھی ملا ہم نے کسی کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ٹوکن وغیرہ یہاں پہ لگا کے رکھا تھا اور وہ بندہ چلا گیا، دوبارہ کل آتا ہے، تو یہاں پہ آپ اگر تمام ریکارڈ لوڈ پہ کلک کریں گے اور تلاش ہیں ریفریش پہ کلک کریں گے تو ان کا سارا ڈیٹا یہاں پہ آئے گا۔ یہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کسی بندے کا رقبہ کیسے تلاش کرتے ہیں، کسی بندے کو کیسے سرچ کرتے ہیں، کس کے نام کتنا رقبہ ہے، کیا کیا وہ کام کر چکا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ 3 بٹن ہیں، یہ 3 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ایک نکر پہ۔ آپ ان کو کنٹرول بٹن بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم ایم ایس ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ میں اوپر جو 3 بٹن دیے جاتے ہیں تو ان کو کنٹرول بٹن کہتے ہیں۔ آپ ان کو بھی فار ایگزامپل ایسے ہی رکھ لیں۔ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ آپشن آ رہے ہیں: رجسٹر حقداران زمین، خدمات، رجسٹرز، رپورٹس اور اپلیکیشن معلومات۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اپلیکیشن معلومات میں کسی بھی قسم کی معلومات اگر آپ کو پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تمام اس اپلیکیشن کے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔ آپ اس پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں ایک اپلیکیشن معلومات، ایک صارف ہدایات۔ اپلیکیشن معلومات پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ساری اس کے متعلق اردو فونٹ ڈاؤن لوڈ کریں، بار کوڈ ڈاؤن لوڈ کریں، تمام تر معلومات دی گئی ہیں۔ اور اگر آپ صارف ہدایات کے بارے میں کریں گے تو یہ آپ 1 by 1 یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ تو امید ہے یہاں سے بھی آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن جب تک آپ اپنے ہاتھ سے کام پرفارم نہیں کریں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، چاہے آپ جتنی دفعہ مرضی اس کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے بندے کا نام کیسے سرچ کرنا ہے، اس کا موضع کیسے لکھنا ہے اور اس کا رقبہ کیسے معلوم کرنا ہے۔ تو آپ نے انہی 3 بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رجسٹر حقداران زمین، پہلا جو آپشن ہے آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کے آپشن آ رہا ہے شخص کی تلاش۔ نیچے اور بھی آپشن ہے، ابھی آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا۔ سب سے پہلے آپ نے شخص کی تلاش پہ آنا ہے اور آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے۔ جیسے رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک یوزر انٹرفیس آ رہا ہے، یہ آپ کا ضلع آ رہا ہے، تحصیل آ رہی ہے اور یہاں پہ موضع آ رہا ہے۔ تو موضع آپ کا وہی ہوگا جہاں پہ آپ اس وقت کام کر رہے ہیں، آپ کے لاگ ان میں وہی موضع آئیں گے۔ جیسے ان پٹواری صاحب کے یہ موضع آ رہے ہیں، ان کے علاوہ ہم اور دوسرا کوئی سرچ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ نے سامل میں سے کسی بندے کا نام رقبہ چیک کرنا ہے تو آپ اس کا یہاں پہ نام ڈالیں گے۔ یہ CNIC بھی ہے، NIC بھی ہے، پاسپورٹ کا بھی ہے، لیکن آپ نے ان کو کسی کو نہیں یوز کرنا۔ اگر ID کارڈ اس کا یہاں پہ لکھا ہوگا ریکارڈ میں تو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا اور سرچ کریں گے تو اس کا آئے گا۔ لیکن ID کارڈ لکھنے سے یہ ہے کہ چاہے آپ نے یہاں پہ موضع بھی سلیکٹ کیا ہوگا تو اس کا تمام ریکارڈ شو ہو جائے گا، چاہے وہ یہاں کا ہے یا نہیں ہے یا کسی اور موضوع میں اس کا رقبہ ہوگا۔ تو پہلے تو یہ ہو جاتا تھا، اب چیک کرتے ہیں کہ ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ نے سمپل یہاں پہ موضع لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے نام لکھ دینا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ
मोहम्मद इकबाल लिख रहा हूँ, और आपने रिश्ता को छोड़ देना है। यहाँ पे आपने किसी का कोई क्लिक नहीं करना, ये सारे आ रहे हैं रिश्ते, लेकिन आपने इसको खाली छोड़ना और सरपरस्त पे आपने लिख देना है जो भी उसके वालिद का नाम हो। फॉर एग्जांपल किसी के वालिद का नाम शेर है तो आपने शेर पे लिखना और यहाँ पे तलाश पे क्लिक करना है। शेर का कोई नहीं है, आपने उसके वालिद का नाम है फरीद और यहाँ पे तलाश पे क्लिक करेंगे। अगर आप वैसे चेक करना चाहते हैं कि मोहम्मद इकबाल, आपने यहाँ पे नाम लिखा, मौजा सेलेक्ट किया और तलाश करेंगे, दोबारा नाम लिख लेते हैं यहाँ पे इकबाल। ये देखिए जैसे ही आपने इकबाल लिखा उस मौजे में जितने भी इकबाल थे उसने तमाम यहाँ पे आपको दिखा दी हैं, वो तमाम नाम आ जाएंगे, जहाँ जहाँ पे उनका रकबा है वो आ जाएगा। इकबाल जितने भी होंगे, जफ़र इकबाल, मज़हर इकबाल, मोहम्मद इकबाल, इकबाल के आगे पीछे जो भी आएगा सारे आएंगे। मतलब आपने इकबाल सर्च किया तो किसी का नाम मोहम्मद इकबाल है, किसी का नाम जफ़र इकबाल है, जावेद इकबाल है, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आप कोई वन बाय वन क्लिक करना चाहते हैं, जैसे ये है जफ़र इकबाल वल्द अल्लाह दीता, तो आप यहाँ पे जफ़र इकबाल लिखेंगे और यहाँ पे आप जफ़र इकबाल, और यहाँ पे आपने अल्लाह दीता लिखना और तलाश पे क्लिक करेंगे तो वही आएगा जिसका आपने नाम लिखा था, जफ़र इकबाल वल्द अल्लाह दीता। अब देखिए इसका यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा होता, तो ये कोई और भी हो सकता है, जफ़र इकबाल वल्द अल्लाह दीता, ज़रूरी नहीं है कि ये वही हो। तो इसको आपने पहले अच्छी तरह से चेक कर देना कि आया कि ये वही जफ़र इकबाल है जिसका आप डाटा चेक कर रहे हैं या कोई और है। अब इसका रकबा कैसे चेक करना है, तो आपने इसके नाम के ऊपर जाना है। देखें आप अगर हमारा माउस कहीं और पे है तो ये एक तीर का निशान है और जैसे हम उस नाम के ऊपर लेके जाते हैं तो ये हैंड के निशान पर बन जाता है। तो आपने इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका सारा डाटा आ जाएगा। उसका जो टोटल रकबा है वो 10 कनाल, 9 मरले और 0 स्क्वायर फुट है। ये तो पता ही होगा कि पहला जो हिस्सा है वो हमारे कनाल को शो करता है, दूसरा मरला और तीसरा स्क्वायर फुट को। और अगर आप उसकी कोई हिस्ट्री वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तफसील पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उसकी जो भी हिस्ट्री होगी, अभी तक इसने कोई काम नहीं किया, ना इसने कोई फ़र्द लिया है, ना कोई इंतकाल करवाया है, ना कोई इसने कोई गवाह बना है कहीं पे, कोई भी अभी तक इसने काम नहीं किया। यहाँ पे मौजूद शामिल है। फॉर एग्जांपल किसी और का नाम चेक कर लेते हैं, इसी जफ़र इकबाल का और कोई देखते हैं जी, काफ़ी सारे। फॉर एग्जांपल ये जफ़र इकबाल वल्द समाद खान है, तो हम इसकी तफसील चेक करते हैं। देखें अब इन्होंने एक इंतकाल करवाया था बै का नया अंदराज। एक होता है नया अंदराज और एक होता है पुराना अंदराज। नया अंदराज वो होता है जो बंदा रकबा खरीदता है और पुराना अंदराज वो होता है जो बंदा रकबा सेल करता है, जो बेचता है। अब इसने रकबा खरीदा था, कब खरीदा था? 27/2/2017 को खरीदा था। किस टाइम खरीदा था? 10:23 सुबह। और ये इसका टोकन नंबर वगैरह है, ये उसकी तफसील है। और अगर मज़ीद इसकी तफसीलात देखना चाहते हैं कि इसने किससे ख़रीदा, कब ख़रीदा, किसने ये इंतकाल दर्ज किया, कितने पैसे लिखे गए, वो आप यहाँ पे तफसीलात में क्लिक करेंगे तो उसका सारा डाटा यहाँ पे शो होगा। क्योंकि नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है, हमारा नेट स्लो चल रहा है जी। तो ये इन्होंने इन फजीलत बीबी दुख्तर बरखरदार कौम जट समझी, इनसे इन्होंने और नूर जमान, सुगरा, मुंदा, और ये जो बता रहे थे कि जो इस खाने में होते हैं उन्होंने रकबा सेल किया होता है और जो इस खाने में होते हैं उन्होंने रकबा परचेज़ किया होता है। ये तमाम वो लोग हैं इस खाने में जिन्होंने ये रकबा बेचा है। ये इंतकाल नंबर है और ये वो खाते हैं जिन जिन से उन लोगों ने रकबा सेल किया है, और ये वो रकबा है जितना उन्होंने सेल किया है। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है और ये साथ वाला उनका हिस्सा आ रहा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उनसे रकबा परचेज़ किया है। कितना कितना परचेज़ किया ये सामने सामने उनका लिखा आ रहा है। हर खाते में से अलग अलग रकबा उन्होंने परचेज़ किया।
تو یہ جو ٹوٹل رقبہ تھا وہ 8 کنال 17 مربع اور 82 سکوائر فٹ ہے. اس کی جو قیمت ہے وہ یہاں پہ لکھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹ بھی یہاں پہ لکھی آ رہی ہے. یہاں پہ قسم ہوگی کہ یہ بے ہے یا ہبہ وغیرہ ہے، وراثت ہے، جو بھی قسم ہوگی وہ یہاں پہ لکھی آئے گی. یہاں پہ اندراج کنندہ جس بندے نے یہ انتقال درج کیا تھا یہاں پہ اس کا نام آئے گا. چونکہ یہ انتقال پہلے کا ہے، کمپیوٹر پہ نہیں ہوا، کمپیوٹر پہ صرف اس کا عمل ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ درج کنندے کا نام نہیں آ رہا. جو کمپیوٹر پہ ہوگا اور کمپیوٹر پہ درج ہوگا یہاں پہ اس کا درج کنندے کا نام آئے گا، اور جس تحصیلدار صاحب نے یہ پاس کیا تھا اس کا بھی نام آئے گا. اس کے بعد آگے ایک بے ہے، ایک اور انہوں نے رقبہ بائی کیا تھا. اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کی تفصیل آ جائے گی. فی الحال میں اس کو یہاں سے کلوز کر رہا ہوں. آج کا ہمارا اتنا ہی لیکچر تھا کہ اگر کسی بندے کا ہمیں رقبہ معلوم کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں. سمپل آپ نے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 3 لائنیں نظر آ رہے ہیں آپ نے ان پہ لیفٹ کلک کرنا ہے. رجسٹر حقداران زمین پہ لیفٹ کلک کرنا ہے اور شخص کی تلاش پہ لیفٹ کلک کرنا ہے. شخص کی تلاش پہ جا کے لیفٹ کلک کرنا ہے. آپ کے سامنے یہ یوزر انٹرفیس آ رہا ہے. سمپل آپ نے یہاں پہ ضلع پہلے ہی لکھا ہوگا، تحصیل ہوگی، اور آپ نے یہاں پہ موضع. اب جس پٹواری کا جو موضع ہوگا وہی اس کھانے میں آئے گا، اور آپ نے وہ موضع سلیکٹ کر لینا ہے. فار ایگزامپل سامل ہے، اور یہاں پہ آپ نے نام دے دینا ہے، اور یہاں پہ سرپرست کا نام دے دینا اور سرچ کر دینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام وغیرہ شو نہیں ہوتے. فار ایگزامپل کسی کا ہم نام سرچ کرتے ہیں اور وہ نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ نے جسٹ اس کا پہلا ورڈ لکھنا ہے. جیسے اب ظفر اقبال ہے تو آپ اس کا زوئے اور فے بھی لکھ سکتے ہیں، یا صرف زوئے لکھ سکتے ہیں، اور آگے اس کے سرپرست میں فار ایگزامپل اللہ یار ہے تو صرف اللہ لکھ دیں، اور اگر کوئی اور محمد خان ہے تو محمد لکھ دیں، اور تلاش کریں گے تو وہ جتنے بھی اس نام سے ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے. تو اگر آپ کو مزید کوئی اس میں اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، اور اگر آپ اس میں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کو مزید بتائیں گے کھاتے وغیرہ کیسے تلاش کرتے ہیں، ٹوکن کیسے لگاتے ہیں، فرد کیسے جاری کرتے ہیں. تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.